بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں، گزشتہ بیان میں قربانی کی شرائط سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں۔ مزید باتیں آج کے اس گفتگو میں ملاحظہ کیجیے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ چار عیب، یعنی قربانی کے جو جانور ہیں اور اس میں جو چار عیب پائے جاتے ہیں، جن کی بنا پر قربانی نہیں ہوگی، اور ان چار عیوب کے ساتھ دیگر عیوب بھی شامل ہیں جو ان جیسے یا ان سے بھی شدید ہوں تو ان کے پائے جانے سے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جیسے نابینا جانور جس کی آنکھوں سے نظر ہی نہ آتا ہو۔ نمبر 2، وہ جانور جس نے اپنی طاقت سے زیادہ چر لیا ہو، اس کی قربانی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ صحیح نہ ہو جائے اور اس سے خطرہ نہ ٹل جائے۔ نمبر 3، وہ جانور جسے بچہ جننے میں کوئی مشکل درپیش نہ ہو جب تک کہ اس سے خطرہ زائل نہ ہو جائے، یعنی دور نہ ہو جائے۔ نمبر 4، زخم وغیرہ لگا ہوا جانور جس سے اس کی موت واقع ہونے کا خدشہ ہو، گلا گھٹ کر یا بلندی سے یعنی اونچائی سے نیچے گر کر یا اسی طرح کسی اور وجہ سے اس وقت تک ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس سے یہ خطرہ زائل نہیں ہو جاتا، یعنی دور نہیں ہو جاتا ہے، تب تک جو ہے ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 5، آدمی بیمار یعنی ایسا جانور۔ نمبر 5، دائمی بیماری، جو ہمیشہ ایسا جانور جو ہمیشہ بیمار رہتا ہو، تو ایسا جانور جو کسی بیماری کی وجہ سے چل پھر نہ سکتا ہو۔ نمبر 6، اگلی یا پچھلی ٹانگوں میں سے کوئی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہو۔ جب ان 6 عیوب کو حدیث میں بیان 4 عیوب کے ساتھ ملایا جائے تو ان کی تعداد 10 ہو جائے گی، چنانچہ ان کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ جانور قربانی کرنے والے کی ملکیت میں ہو یا پھر اسے شریعت یا مالک کی جانب سے اجازت ملی ہو۔ لہذا جو جانور ملکیت میں نہ ہو اس کی قربانی صحیح نہیں۔ مثلا غصب یا چوری کردہ جانور اور اسی طرح باطل اور غلط دعوے سے ہتھیایا گیا جانور ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، اور یتیم کا سرپرست یتیم کی جانب سے ایسی صورت میں قربانی کر سکتا ہے جب یتیم اپنے مال سے قربانی نہ ہونے پر مایوس ہو جائے اور عرف عام میں یتیم کی طرف سے قربانی کرنے کا رواج بھی ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح موکل یعنی جس کو وکیل بنایا جائے اس کی جانب سے اجازت کے بعد وکیل کا قربانی کرنا صحیح نہیں، قربانی کرنا صحیح ہے۔ اسی طرح موکل کی جانب سے اجازت کے بعد وکیل کا یعنی وکیل نے جس کو اپنا جو ہے موکل بنا دیا ہے، نائب بنایا، تو اس کی طرف سے جو ہے قربانی کرنا صحیح ہے۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ جانور کا کسی دوسرے کے ساتھ تعلق نہ ہو، لہذا رہن رکھے گئے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ 6 شرط، قربانی کو شرعاً محدود وقت کے اندر
ذبح کیا جائے، اور یہ وقت 10 ذوالحجہ کو نماز عید کے بعد سے شروع ہو کر ایام تشریق کے آخری دن سورج غروب ہونے تک باقی رہتا ہے۔ ایام تشریق کا آخری دن ذوالحجہ کی 13 تاریخ بنتا ہے، تو اس طرح ذبح کرنے کے 4 دن یعنی عید کے دن، نماز عید کے بعد اور اس کے بعد 3 دن یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کے ایام قربانی کے دن ہیں۔ لہذا جس نے بھی نماز عید سے قبل قربانی ذبح کر لی یا پھر 13 ذوالحجہ کو غروب شمس کے بعد کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اس کی یہ قربانی صحیح نہیں ہوگی، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے برا بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید سے قبل ذبح کر لیا یعنی قربانی کا جانور ذبح کر لیا، وہ صرف گوشت ہے جو اپنے اہل و عیال کو پیش کر رہا ہے اور اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید سے قبل ذبح کر لیا وہ اس کے بدلے میں دوسرا جانور ذبح کرے۔ اس لیے بھائیو، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر لیتا ہے تو وہ عام جانور میں شمار ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ لہذا قربانی جو ہے عید کی نماز کے بعد ذبح کرنا ہے۔ اسی طرح نبی شاہ حذیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر الہی کے ایام ہیں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ لیکن اگر ایام تشریق سے قربانی کو مؤخر کرنے کی یعنی تاخیر کرنے کا کوئی عذر پیش آ جائے، مثلا قربانی کا جانور بھاگ جائے اور اس کے بھاگنے میں مالک کی کوئی کوتاہی نہ ہو اور وہ جانور ایام تشریق کے بعد ہی واپس ملے، یا اس نے کسی کو قربانی ذبح کرنے کا وکیل بنایا تو وکیل ذبح کرنا ہی بھول گیا اور وقت گزر گیا، تو اس عذر کے بنا پر وقت گزرنے کے بعد ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح نماز کے وقت میں جو ہے کوئی انسان یا بچہ سویا ہوا ہو یا بھول جانے والا شخص جب سو کر اٹھے یا اسے یاد آئے تو نماز ادا کرے گا، بالکل اسی طرح یہ بھی قربانی ذبح کرے گا۔ یہ بھی قربانی کا مسئلہ، اگر بھول گیا جو ایام تشریق میں قربانی ذبح نہیں کر سکا یا کوئی عذر پیش آ گیا تو بعد میں بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ اور مقررہ وقت کے اندر دن یا رات میں کسی بھی وقت قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی دن کے وقت ذبح کرنا اولا اور بہتر ہے، اور یعنی دن میں جو ہے قربانی کرنا افضل اور بہتر طریقہ ہے۔ اور عید والے دن نماز عید کے خطبہ کے بعد ذبح کرنا زیادہ افضل اور اولا ہے، اور ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے کمتر ہوگا، کیونکہ جتنا جلد ہو سکے قربانی کرنے میں خیر و بھلائی کے لیے سبقت ہے۔ بخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سنت نبوی کے طریقے پر قربانی کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔